اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج يا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام زمانہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الحمدللہ ہم نے جو گزشتہ کلاس میں آپ کو درس دیا تھا وہ نماز کے حوالے سے تھا. نماز کی اہمیت اور مختلف روایات اور احادیث کے ذریعے سے اور قرآن کی آیات کے ذریعے سے ہم نے اہمیت نماز کو جانا. جب ہم اہمیت نماز کو جانتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا لازمی طور پر کہ ہم ان چیزوں کا اگر خیال نہ رکھیں تو ہمارے لیے کیا ہوگا کہ ہمارا جو عبادت ہے جو نماز ہے وہ قابل قبول قرار نہیں دی جائے گی. لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا ہمارے لیے لازمی ہے, ضروری ہے. ٹھیک ہے, آج ہم جو نماز سے پہلے چیزیں ضروری ہیں ان کے بارے میں مختصر سا جو ہے وہ جانیں گے کہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اگر ہم نہیں جانیں گے اور نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ قابل قبول قرار نہیں دی جائے گی. سب سے پہلے طہارت کا ہونا لازمی ہے. شرط ہے کہ انسان طاہر ہو, پاک ہو. اگر انسان نجس ہو اور وہ نماز ادا کرے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. تو نماز کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ طہارت ہے. اب طہارت کے کچھ ذرائع ہیں, کچھ ذریعے ہیں. یا تو طہارت انسان وضو کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے, یا طہارت غسل کے ذریعے سے انسان اختیار کر سکتا ہے, یا طہارت جو ہے وہ تیمم کے ذریعے سے انسان اختیار کر سکتا ہے. اب یہ کرائٹیریا ہے کہ اگر انسان کو نیڈ ہے خالی وضو کی تو وہ وضو کے ذریعے سے طہارت حاصل کرے. اگر انسان کو ضرورت ہے غسل کی تو انسان غسل کے ذریعے سے طہارت کو حاصل کرے. اور اگر انسان کو ضرورت ہے فقط تیمم کی تو انسان تیمم کے ذریعے سے طہارت کو حاصل کر سکتا ہے. یہ کچھ ذرائع ہیں, ریسورسز ہیں کہ ہم طہارت کو ان سورسز کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. تو نماز کے لیے طہارت کا ہونا شرط قرار دیا گیا ہے. طہارت انسان کی لازم ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کو بارگاہ خداوندی میں قبول قرار دے تو وہ طہارت کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے. دوسری جو نماز سے پہلے ضرورت ہے کہ جس کا دھیان انسان کو رکھنا چاہیے وہ ہے وقت. یعنی وقت بہت امپورٹنٹ ہے کہ وقت کا ہونا لازمی ہے. ایسا نہیں ہو کہ ہم فجر میں ظہر کی نماز پڑھنے لگیں, کیونکہ وقت نہیں ہے. فجر میں فجر کی ہی نماز پڑھی جائے گی. یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی ہم عصر کے ٹائم پر مغرب کی نماز کو ادا کرنے لگ جائیں کہ ہم آنے والا جو وقت ہے مغرب کا ہم وقت سے پہلے ہی اس کی نماز ادا کریں. تو اگر کوئی نماز وقت سے پہلے پڑھ لی جائے تو کیا ہوگی؟ وہ قابل قبول نہیں قرار دی جائے گی.
تو لہٰذا وہ نماز کہ جو وقت سے پہلے پڑھ لی جائے، مثال کے طور پہ ابھی وقت نماز مغرب نہیں ہوا اور ہم ابھی چاہیں کہ آنے والے مغرب کے لیے ہم ابھی آمادہ ہو جائیں اور ہم کہیں کہ ابھی ہم مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، مصروف نہیں ہے۔ انسان اگر یہ سوچ کے نماز وقت سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں قرار پائے گی۔ تو وقت کا ہونا، اگر وقت ہو جائے اس کے بعد آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جس وقت کا جو نماز کا ٹائم ہو، مثال کے طور پہ اگر فجر کا وقت ہے تو آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ظہر کا وقت ہے تو آپ ظہر اور عصر کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر عشاء آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے پہلے مغرب کو ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک شرط ہے کہ سطر ہونا۔ سطر کیا ہے؟ سطر یعنی انسان کا نماز کی حالت میں اپنے بدن کو ڈھانپنا، اپنے جسم کو ڈھانپنا، اسے کہتے ہیں سطر۔ سطر کرنا یعنی حجاب کے ساتھ۔ اگر بچیاں ہیں تو نماز میں اپنے بالوں سے لے کے، یعنی انسان کا جو بچیاں ہیں، جو لیڈیز ہیں، خواتین جو ہیں، جب وہ نماز کے لیے آمادہ ہوں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو بھی سطر کریں، یعنی چھپائیں، بالوں کو بھی چھپائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جینٹس کے لیے یہ جو بوائز ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں کو چھپائیں، ٹھیک ہے۔ قبلہ رخ ہونا، یعنی جب نماز کے لیے آمادہ ہوں تو لازمی ہے، شرط یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کی بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے تو قبلہ رخ ہونا لازمی ہے آپ کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ دائیں یا بائیں قبلے سے ہو کر نماز پڑھیں، تو اگر آپ کا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے تو آپ کی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں شمار کی جائے گی۔ اسی طریقے سے لباس کا، ہم نے کہا انسان کی طہارت شرط ہے، انسان کی طہارت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس کی بھی طہارت کا ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان نجس لباس سے جو ہے وہ نماز ادا کرے اور نماز قبول ہو جائے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ پھر ہے محل نماز، یہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے، جس مقام پر، جس مکان پر نماز کو ادا کیا جا رہا ہے، جس جگہ پر نماز کو ادا کیا جا رہا ہے، اس مقام کا، اس جگہ کا بھی پاک ہونا لازمی ہے۔ اب یہ شرائط ہے، اگر یہ ساری چیزیں ہم نے ان پر غور و فکر نہیں کیا تو ہماری نماز جو ہے وہ قابل قبول قرار نہیں دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر انسان کا لباس جو ہے وہ پاک نہیں ہے یا نماز کی جگہ جو ہے وہ پاک نہیں ہے تو انسان کی ادا کی ہوئی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس، ہم نے ماہ سیام میں آپ کو ایک درس دیا تھا جس میں احکام کی قسمیں، ہمارے پاس جو شرعی احکام آتا ہے اس کی کچھ قسمیں ہیں۔ یا تو حکم شرعی جو ہے وہ واجب ہے، حکم شرعی کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی اللہ کا جو حکم ہم تک پہنچا ہے یا وہ حکم واجب ہے یا مستحب ہے، یا پھر حکم شرعی جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، یا حکم شرعی جو ہے وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، یا حکم شرعی جو ہے وہ کیا ہے؟ مباح۔ یہ 5 قسم کے جو احکام ہیں وہ ہمارے پاس جو خدا کی جانب سے جو شریعت کے احکام ہیں وہ انہی 5 اقسام میں منقسم ہیں۔ کتنی اقسام میں؟ یعنی انہی 5 کے درمیان حکم شرعی موجود ہے، یا یہ حکم جو ہے یہ واجب ہے آپ کے لیے، جو فعل، جو حکم، جو عمل ہم تک آ رہا ہے یا تو یہ عمل واجب ہے، یا پھر حرام ہے، یا پھر مباح ہے، یا پھر مکروہ ہے، یا مستحب ہے۔ انہی 5 کے کرائیٹیریے میں ہمارے پاس حکم شرعی پہنچتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم جو اللہ کی جانب سے یا کائنات کے رسول کی جانب سے جو حکم ہم تک پہنچا ہے، جو احکام شرعی ہم تک پہنچا ہے، یہ ان 5 کرائیٹیریا میں سے کون سے کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہے۔ مثال کے طور پر
ہم کہتے ہیں کہ ایک آیا حکم ہمارے پاس چوری کا. اب چوری کا حکم جو ہے ہم نے دیکھا کہ قرآن میں چوری کی ممانعات ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ چوری کا حکم کیا واجب ہے ہمارے لیے کہ ہم چوری کریں, یا حرام ہے ہمارے لیے کہ ہم چوری نہ کریں, یا مکروہ ہے, یا مستحب ہے, یا مباح ہے. اب ہم اس کو شرعی اعتبار سے دیکھیں گے کہ یہ جو حکم ہم تک آیا ہے, یا غیبت کرنے کا حکم جو ہم تک آیا ہے, یہ حکم کس قسم پر منطبق ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو چوری کا حکم ہے یا غیبت کرنے کا حکم ہے, یہ کون سا حکم ہے. تو ہمیں ملتا ہے کہ یہ حرام ہے. چوری کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی کسی کے مال کو اٹھا کر اس کی بغیر اجازت کے اس میں حق کے تصرف اختیار کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. یا کسی برادر مومن کی, اپنے کسی دوست کی, یا کسی عزیز کی, یا کسی بھی مسلمان کی غیبت کرنا, یعنی جو عیب اس میں نہیں ہو اسے بیان کرنا, یہ کیا ہے؟ حرام ہے. کیا ہے یہ؟ حرام ہے. تو یہ حکم ہمیں کہاں سے ملا؟ شرعی ان اقسام میں سے یہ جو حکم ہمیں مل رہا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں یا نہیں کریں. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سی کرائیٹیریا میں سے, کون سی قسموں میں سے منطبق ہو رہا ہے. اسی طریقے سے نماز کا حکم ہم دیکھتے ہیں. خداوند عالم نے ہمیں نماز کا حکم دیا. اب ہم دیکھیں گے نماز, جو واجب نماز ہم پڑھ رہے ہیں, یہ ہمارے لیے پڑھنا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے یا مباح ہے. واجب جتنی نمازیں وہ ہمارے لیے واجب کی اہمیت رکھتی ہیں, ہمارے لیے واجب ہے. اب ان اقسام کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہم نے جو قسمیں بتائی ہیں, جو حکم شرعی ہم حاصل کرتے ہیں, اس کی 5 قسمیں ہیں. یا تو حکم شرعی واجب ہے, یا حرام ہے, یا مستحب ہے, یا مکروہ ہے, یا مباح ہے. اب ہم نے آپ کو ایک درس میں بتایا تھا کہ ان کی تعریفات کیا ہے. واجب اس عمل کو کہیں گے, واجب اس عمل کو کہیں گے کہ جس کے کرنے میں اللہ کی جانب سے کیا ہو؟ اجر اور ثواب ہو, اور اگر نہ کریں تو اللہ کی جانب سے عذاب ہو. گناہ ہے کہ اگر ہم واجب کو ترک کریں. تو یہ واجب کی ڈیفینیشن. واجب کے اگینسٹ جو مخالفت میں آتا ہے, جو مقابل میں آتا ہے, اسے کہتے ہیں حرام. جیسی تعریف واجب کی ہے اس کے اپوزٹ تعریف جو ہے اس کے حرام کی ہے. اب حرام کی تعریف کیا ہے؟ اس کے الٹ ہے. حرام میں یہ ہے کہ اگر حرام کام کو آپ نہیں کریں گے تو اجر و ثواب ہوگا, اور اگر کریں گے تو اللہ کی جانب سے گناہ ہوگا. جیسے میں نے مثال دی آپ کو, جیسے غیبت کرنا, اگر آپ غیبت نہیں کریں گے تو آپ کو اللہ کی جانب سے کیا ملے گا؟ اجر اور ثواب ملے گا. اور اگر غیبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ چوری کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی جانب سے عذاب اور گناہ آپ کو ملے گا. اسی طریقے سے پھر آتا ہے مباح. مباح کون سا عمل ہے؟ یعنی ایسا عمل جس کو انجام دیا جائے, وہ کام جسے کیا جائے تو اللہ کی جانب سے اجر و ثواب ملے, اور اگر نہیں کیا جائے تو اللہ کی جانب سے عذاب اور گناہ نہ ہو, اسے کہتے ہیں مستحب عمل. ٹھیک ہے. تو مستحب وہ عمل ہے کہ اگر آپ اسے کریں تو اللہ کی جانب سے ایکسٹرا آپ کو جو ہے اجر و ثواب میسر آتا ہے, اللہ کی جانب سے اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے مکروہ اس کا اپوزٹ ہے. مکروہ جس کو نہ کریں, ترک کریں, تو اللہ کی جانب سے اجر و ثواب ہے, اور اگر کریں تو آپ کو کوئی گناہ ایسا آپ کے اوپر نہیں ہوتا, کوئی عتاب نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی عذاب نہیں ہے. اس عمل کو کہتے ہیں مکروہ عمل. ایک عمل ہے مباح. یعنی مباح وہ عمل ہوتا ہے کہ شریعت نے کچھ ایسے عمل انسان کے لیے رکھے ہیں کہ اگر انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے تو شریعت اس سے بری ذمہ ہے. یعنی شریعت کی طرف سے اس پہ تکلیف شرعی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کرو گے تو اجر و ثواب ہے, یا آپ نہیں کرو گے تو اجر و ثواب ہے, یا آپ کرو گے تو اللہ کی طرف سے گناہ ہے, یا نہیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے گناہ ہے. ایسا عمل جس کے کرنے اور نہ کرنے میں نہ کوئی اجر ہے, نہ کوئی ثواب ہے, نہ کوئی گناہ ہے, نہ کوئی عتاب ہے, اسے کہتے ہیں مباح. یعنی نہ ثواب نہ عذاب, اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ مباح. مباح وہ عمل کہ جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے.
सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, आसान सी तारीफ यही है कि ऐसा अमल कि जिसके करने में अल्लाह की जानिब से ना सवाब है ना अजाब है, उस अमल को मुबाह अमल कहते हैं। इसकी मिसाल क्या है? मिसाल इसकी यह है कि फुक़हा ने, उलमा ने कहा है कि अगर कोई इंसान सिगरेट पीता है तो ये उसका ज़ाती अमल है, ये मुबाह है उसके लिए। यानी शरीयत में ऐसा नहीं है कि अगर कोई सिगरेट पिए तो, या कोई छालिया खाए या पान खाए तो शरीयत की तरफ से उसको बहुत सवाब मिल रहा हो या अजाब मिल रहा हो कि पान कैसे खाया इसने या छालिया कैसे खाई। ये अमल जो है अगर इंसान कर रहा है तो शरीयत इसको मुबाह करार देती है उसके लिए कि तकलीफ शरई इसके ऊपर लाजिम नहीं है। इंशाअल्लाह कल जो है हम अपने दर्स में वुजू से स्टार्ट करेंगे। मिलके सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।